السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ قربانی کا جانور ذبح کس طرح کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے اور کن کن غلطیوں سے ہمارا جانور حرام ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ میں پوری وضاحت کروں گا۔ تو آپ سبھی دوستوں سے میری درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے پورا شیئر بھی کر دیں، اور خاص طور سے قصائی لوگوں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ بہت ساری غلطی قصائی لوگوں سے بھی ہوتی ہے۔ میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے قصائی دیندار بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ایک ہی جب قربانی کا جانور ذبح کرواتے ہیں تو سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے۔ اگر آپ مشرک سے، آپ جو شرک کرنے والا ہے، اگر آپ اس سے قربانی کرواؤ گے، اس سے جانور ذبح کراؤ گے، تو جانور ذبح نہیں ہوگا، آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یا کوئی غیر مسلم ہے، اگر آپ اسے ذبح کروا رہے ہو تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ توحید پرست ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے جو آپ کا قصائی ہے۔ اور جب آپ جانور کو لٹاتے ہو نا، تو اس جگہ لٹایا کرو جہاں پر آپ کو ذبح کرنا ہے۔ ہم لٹاتے کہیں اور ہیں، ذبح کہیں اور کرتے ہیں، کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں۔ یہ اذیت نہیں دینی چاہیے جانور کو۔ جانور کو جتنا آرام دے سکو اتنا آرام دو۔ اور ہم گراتے ہوئے بھی بہت ساری تکلیف دیتے ہیں اس جانور کو، کہ گرا وہاں رہے 22 کلومیٹر جا کے بھائی جی ہم ذبح کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ آپ کو ذبح کرنا ہو آپ جانور کو اسی جگہ گرائیں۔ اور اس سے پہلے آپ چھری کو تیز کر لیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب جانور گر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بھائی وہ چھری کہاں ہے جس سے ذبح کرتے ہیں، والی چھری کہاں رکھی ہے، اب اسی کے سامنے تیز کر رہے ہیں چھری کو۔ یہ ساری باتیں شریعت کے آداب کے خلاف ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور چھری کی دھار بہت تیز ہو، جتنی چھری کی دھار تیز ہوگی اتنا ہی جانور کو تکلیف کم ہوگی۔ اور جس بھائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا اس کے لیے تکبیر کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بھولے سے رہ جائے تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھی جان بوجھ کر تکبیر چھوڑی جس کا چھری پر ہاتھ تھا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ بعض لوگ کیا کرتا ہے کسائی بھی ہاتھ لگا لیتا ہے آ کے، اور لیکن وہ تکبیر نہیں پڑھتا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا جانور حرام ہو جائے گا اگر آپ نے تکبیر جان کر چھوڑ دی۔ اور اس سے پہلے ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اور ہو سکے جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کریں۔ اور یہ افضل ہے کہ آپ اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور نہ تو گرائے نہ ہی ذبح کرے۔ یہ ہمارے اندر بڑی خرابی آ چکی ہے، ہمارے اندر یہ کہ ہم ادھر بھی جانور کھڑے ہیں ادھر بھی جانور کھڑے، نہ تو ہم پردہ کرتے نہ کچھ کرتے، اسی کے سامنے گرا رہے ہیں، اسی کے سامنے کاٹ رہے ہیں۔ بھائی دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر، تو اسی لیے ان باتوں کا پورا خیال کریں۔ اور جس کسائی سے آپ جانور ذبح کروا رہے ہو یا جس کسائی سے آپ نے بات کر رکھی ہے
اسے پہلے ہی کہہ دو کہ جو آپ کے منہ کے اندر گٹکا ہے اس کو آپ پہلے ہی تھوک دو، کیونکہ جب وہ گٹکا منہ کے اندر ہوتا ہے اسے بولا تو جاتا نہیں، وہ تکبیر کیا پڑے گا، کیونکہ ہاتھ ضرور لگاتا ہے صحیح، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ تو اسی لیے اس کو کہے پہلے گٹکا تھوک، اس کے بعد ذبح کر، اور 4 رگیں جب پوری 4 رگیں کاٹے، اور جب پوری 4 رگیں کٹ جائے تو جانور کو چھوڑ دے، تڑپنے دے اس کو، اس کا بلڈ ہے وہ پورے اچھی طرح نکلنے دے، اس کے اندر گندگی ہے ناپاکی ہے۔ بعض کسائی کیا کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کرتے ہیں کہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی اس کے نیچے سے چھرا مارتے ہیں کھڑا کر کے، یہ مارنا مکروہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کسائی کو سختی سے منع کرنا چاہیے کہ بھائی آپ چھرا بیچ میں نہیں ماریں گے، کیونکہ اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کیا آتی ہے، گوشت کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب چھرا یہاں مارا خون وہیں کے وہیں رہ گیا، بھائی 4 رگیں کاٹ کر آپ جانور کو تڑپنے دو، اس کا جو جتنا تمام تر بلڈ ہے اس کا نکلنے دو، جتنا بلڈ اس کا باہر نکلے گا اتنا ہی اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ تو اسی لیے ان تمام غلطیوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، ہمیں ان پہ دھیان دینا ہے کہ ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کسائی سے پہلے بات کریں، طے کریں کہ بھائی آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے، بعض 100-200 روپے میں بڑی کنجوسی دکھاتے ہیں، اور پورے پھر وہ گوشت کا بیڑا غرق کروا لیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کے 100-200 فالتو جا رہے، زیادہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، اگر 100-200 فالتو جا رہے تو دے دو، لیکن گوشت کا بیڑا غرق نہ کرو۔ اور جب جانور کو لٹائیں تو ہو سکے اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، اور جس وقت ہم ذبح کر رہے ہو کہ ہمارا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، لیکن یہ سنت عمل ہے۔ اب کیونکہ بائی ڈنگر بڑے دنگے ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم اسے رخ کی طرف کریں گے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو گرانا ہی مشکل ہے، پھر تو جدھر وہ آسانی سے گر گیا آپ اس کو وہیں ذبح کر دو، آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی قربانی ادروائز ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ان تمام تر باتوں کا میں دھیان رکھنا ہے۔ کسائی کو کیا تو گٹکا منہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسائی کیا تو 4 رگیں کاٹ کر آپ اس کو تڑپنے دو، اتنے آپ جب جانور کو گرانے لگتے ہیں نا تو اتنے آپ کسائی کے لیے چائے بننے رکھ دو، جتنے میں جانور گرے گا وہ رگیں کاٹے گا، گردن کاٹے گا اس کی، اتنے میں چائے تیار ہو جائے گی، اتنے وہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہوئے گا، اسے کہہ دو اتنے آپ چائے پیو، اتنے ہم اسے تڑپنے دو، اسے ٹھنڈا ہونے دو۔ تو اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ہمیں لگتا ہی تو ہے کہ غیر مسلم اچھا گوشت کاٹے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن جب چھری پہ ہاتھ لگائے گا تو اس کا ذبیحہ تو ایسے ہی حرام ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ایسی غلطی نہ کرے کہ جس سے ہمارا جانور ہی حرام ہو جائے۔ ہمیں کام اپنے علماء سے، اپنے ائمہ حضرات سے پوچھ لو، کوئی دقت نہیں ہے ایسے پوچھنے کی، بیانات پڑھے ہم اس کے بیانات سن کے آپ قربانی کریں، لیکن خدا کے واسطے چھری، یہ میں تمام تر کسائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گلے کی چھری الگ رکھا کریں۔ بہت سارے کسائی ہیں جو سمجھدار ہیں، وہ گلے کی چھری الگ ہی رکھتے ہیں، لیکن جو آج کے ٹائم کے اندر، جو مارکیٹ کے اندر نئے نئے کسائی لوگ آ رہے ہیں، ان کو پتا تو کچھ ہوتا نہیں کہ گردن کہاں سے کٹے گی، ذبح کہاں سے ہوگا، حالانکہ یہ ہڈی ہے، ہڈی کے نیچے ذبح ہوگا، بعض رات دیکھا کہ ہڈی کے بیچ میں سے ہی ذبح کر رہے ہیں۔ تو نئے کسائی کو پتا تو ہوتا کچھ نہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں 500 روپے بچانے کی یا 200-300 بچانے کے چکر میں ہم اناڑی کسائی کے ہاتھ میں اپنا ڈنگر دے دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ آپ کام اس سے کرواؤ جو پورے سال اس کام کو کرتا ہو، یا کام اس سے کرو جس نے اس کام کو اچھی طرح سیکھ رکھا ہو۔ آپ اناڑی سے کام کروا کر اپنا گوشت کا بیڑا غرق نہ کروائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کیا مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔